یہ عصر کا وقت تھا۔ سردیوں کی آمد تھی اور جیسے پورا سماں ٹھنڈی ٹھار ہواؤں کا استقبال کر رہا تھا۔ اس کی طبیعت کافی خراب ہو گئی۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ پیٹ کے شدید درد نے اسے بے حال کر دیا تھا۔ ڈنر کے لیے اسے ملازمہ بلانے آئی، لیکن اس نے انکار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ وہ نیچے جانے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ اس وقت اسے پیٹ کا اس قدر شدید درد تھا کہ وہ بار بار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کروٹیں لے رہی تھی۔ اس کی پالتو بلی بیڈ پر بیٹھی اسے تکلیف کے عالم میں دیکھ کر گویا اس کے دکھ میں شریک ہونا چاہتی تھی، اس لیے بار بار اپنی معصوم آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے اس کے قریب آتی، لیکن وہ آج اسے بھی پیار نہیں کر پا رہی تھی۔ آنسو ٹوٹتے ہوئے اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ چہرے کی رنگت میں سرخیاں شامل ہو گئیں۔ امی کی بات بار بار اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی کہ گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے تمہیں آرام آ جائے گا۔ اپنے لیے قہوہ بنا لو یا پھر انڈا بوائل کر لو۔ جب بھی اس کی طبیعت خراب ہوتی وہ یوں ہی بے حال سی بیڈ پر اوندے منہ گر جاتی، اور اس کی ماں اس کی خاطرداری میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ کبھی ہلدی ملا گرم دودھ تو کبھی اس کا پسندیدہ سونف کا قہوہ۔ درد سے آرام آ جانے پر وہ پرسکون ہو کر ان کی آغوش میں سر رکھ لیتی اور وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانا شروع کر دیتی۔ سو سے سلا کر ہی وہ اپنے کمرے میں جاتی تھی، لیکن آج وہ درد سے بے حال اکیلی تھی۔ بار بار اکیلے کمرے پر نظر دوڑا کر اس نے کوشش کی کہ وہ اٹھ کر نیچے چلی جائے، اپنے لیے قہوہ بنا لے یا پھر ملازمہ سے کہہ کر دودھ ہی اپنے کمرے میں منگوا لے، لیکن نہ ہی یہاں پر ملازمہ تھی اور نہ ہی اسے نیچے جانے کی سکت تھی۔ قریبی دراز سے پین کلر نکال کر اس نے پانی کے ساتھ لے لی اور پھر کچھ دیر کے لیے لیٹ گئی۔ درد میں آہستہ آہستہ کمی ہونے لگی، لیکن چونکہ وہ اثر سے لیٹی ہوئی تھی اس لیے اب لیٹے لیٹے بھی کمر اکڑ چکی تھی۔ درد میں کچھ کمی ہوئی تو چہرے پر بھی اطمینان سا پھیل گیا۔ کاش ممانی جان اتنی اچھی ہوتی تو وہ فوراً ان کے کمرے میں جا کر ان سے امی کے جیسی محبت حاصل کرتی، لیکن اس گھر میں ایسا کوئی نہیں تھا جس سے وہ اپنا دکھ سکھ شیئر کرتی۔ ہاں ایک وجود تھا، لیکن آج وہ بھی غیر حاضر تھا۔ شال اچھی طرح ارد گرد لپیٹتے ہوئے وہ نیچے چلی آئی۔ مانو بھی اس کے پیچھے ہی ٹہلتی ٹہلتی سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ وہ سیدھا کچن میں آئی۔ ملازمہ کچن صاف کرنے کے بعد اپنے گھر جا چکی تھی۔ اس نے اپنے لیے سونف کا قہوہ ابلنے کے لیے رکھا اور پھر قدم اٹھاتی ہوئی فریج تک آ گئی۔ کچھ میٹھا کھانے کا دل چاہ رہا تھا، ڈیزرٹ یا پھر آئس کریم۔ اس نے سوچتے ہوئے فریج کھولا، لیکن فریج میں ایسا کچھ نہیں تھا جو اس کی کریونگ مٹا سکتا۔ کاش زیب آ جاتے تو میں انہیں فوراً بتاتی کہ آئس کریم کھانے کو کتنا دل چاہ رہا ہے۔ من ہی من میں سوچتے ہوئے وہ بار بار ان گزرے ہوئے سنہری دنوں کو یاد کر رہی تھی جب اسے آئس کریم کی کریونگ ہوتی اور بابا فوراً آئس کریم لا کر فریج میں سجا دیتے۔ وہ امی سے چوڑی اٹھ کر اپنے کمرے میں لے آتی اور پھر مزے لے کر کھاتی، حالانکہ اس حالت میں آئس کریم اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی، لیکن پھر بھی کریونگ کا کیا کیا جائے، اور اسے جس قدر زبان چلانے کا شوق تھا اس قدر وہ کھانے پینے کی بھی عادی تھی۔ وہ ماموں سے کہہ دیتی، لیکن ممانی اس وقت کمرے میں ہوں گی۔ ماموں اگر اس کے لیے آئس کریم لینے گئے تو وہ گھر میں وبال کھڑا کر دیں گی، سو وہ ماموں کے لیے بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ قہوے کا کپ میں انڈیل کر وہ باہر چلی آئی۔ بدمزہ سے کڑوے قہوے کے چند گھونٹ اس نے حلق سے اتارے تھے جبکہ داخلی گیٹ کھلا۔ چوکیدار نے سارا گیٹ کھول دیا اور وہ اپنے گھوڑے پر ہی اندر آیا۔ آج پورے 3 دنوں کے بعد وہ شکار سے واپس آیا تھا۔ سارے جہاں کا درد بھولے اس کی آنکھیں اس پر ٹک سی گئیں۔ وہ شاندار سا مرد اس وقت اس حلیے میں تھا کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے دور سے اس کے خوابوں کا شہزادہ ساری حدود پار کر کے صرف اس کی خاطر آیا ہو۔ پلر سے ٹیک لگا کر وہ مبہم سی مسکراہٹ سے اسے آتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جو گھوڑے سے اترا تو ملازم نے آگے بڑھ کر گھوڑے کو پکڑ لیا۔ اب شاید وہ اشارہ کر رہا تھا کہ گھوڑے کو پانی پلانے کے بعد استبل میں باندھ دو۔ ہدایت پا کر ملازم استبل کی جانب بڑھ گیا جبکہ وہ اب گھر کے اندر آ رہا تھا۔ دور کھڑے سائے سے اسے بھی معلوم ہو گیا کہ کون اس وقت اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہے۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو کر گزری۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ محترمہ اس وقت جاگ رہی ہوں گی۔
آہستگی سے قدم اٹھاتا ہوا وہ بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور پھر ہاتھ کی 2 انگلیوں کو ماتھے تک لے جا کر سلام کیا تھا۔ ایک مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، جبکہ قہوے کی بدمزگی کے باوجود اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ سامنے کھڑا شکاری بڑی مہارت کے ساتھ اس کے دل کا بھی شکار کر چکا تھا۔ اس نے نرمی سے مسکراتے ہوئے اٹھلا کر اسے دیکھا اور پھر چند قدم اس کے قریب ہو گئی۔ زیب، میں ابھی کچھ دیر پہلے آپ کو جتنی بے چینی سے یاد کری تھی، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس کی بات سنتے ہی جہاں زیب نے دانستہ طور پر پلٹ کر اس کی پشت کو دیکھا، لیکن وہ اس کی نظروں کا ارتکاز نہیں سمجھ پائی۔ اپنی ہی دھن میں اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر وہ اسے اپنی خواہش کے بارے میں بتا رہی تھی۔ میرے پیٹ میں بہت درد ہے اور آئس کریم کھانے کی اتنی کریونگ ہو رہی ہے۔ کیا آپ ابھی جا کر میرے لیے آئس کریم لا سکتے ہیں؟ اسے یقین تھا 100% یقین کے سامنے کھڑا شخص انہی قدموں پر واپس پلٹ جائے گا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اس نے اپنی زبان سے کچھ نکالا ہو اور مقابل نے پورا نہ کیا ہو، لیکن اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئے وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ رات کے اس وقت سردی کی آمد ہے اور تمہیں پیٹ میں درد، آئس کریم کھانا سوج رہا ہے؟ اس کے دل فریب چہرے پر پھیلی مسکراہٹ پل بھر میں سمٹ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح کا برتاؤ کرے گا۔ لہجے میں تلخی سجاتے ہوئے وہ تلخ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ یہ چند لمحے پہلے کی بات تھی جب اس کی آنکھوں سے نکلتی ہوئی چمک اس کے چہرے پر پڑتے ہوئے اسے مزید مسرور کر رہی تھی۔ کیا بات ہے زیب، ایسے بات کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں آئس کریم میری کتنی فیوریٹ ہے؟ اس نے باقاعدہ اپنے نچلے ہونٹ کو باہر نکال کر بچگانہ انداز میں کہا تھا، جو مقابل کی دھڑکنوں میں انتشار برپا کر گیا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ میں کتنا تھک کر آیا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، سو اس وقت مغز ماری کا ارادہ نہیں ہے۔ سائڈ پر ہٹو۔ اسے باقاعدہ سائڈ پر دھکیلتے ہوئے وہ اس کے قریب سے گزر گیا، جب نم آنکھوں سے اس نے پلٹ کر اس کی پشت کو دیکھا اور پیچھے کھڑی ممانی پر اس کی نظر جم سی گئی، جو طنزیہ اور تلخ مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ جہاں زیب سے پیار بھی کر رہی تھی۔ ان سے پیار لیتے ہوئے وہ گھر کے اندر چلا گیا، جبکہ ممانی قدم بڑھا کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے یقین ہے کہ آج سے پہلے تم نے اتنی لذیذ آئس کریم نہیں کھائی ہوگی، اتنا بہترین فلیور۔ انہوں نے باقاعدہ کہکا لگا کر اس کی تذلیل کی تھی اور وہ نم آنکھوں کو جھکا کر اپنے آنسوؤں کو حلق میں گرا گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ممانی جان پیچھے کھڑی اس کی باتیں سن رہی ہیں، ورنہ وہ جہاں زیب کو وہیں سے سلام کر کے پلٹ جاتی۔ اسے تو اب اس بات کی فکر ہو رہی تھی کہ نہ جانے اس بات پر ممانی اسے کتنا ذلیل کرتی پھریں۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا قہوہ کب کا ٹھنڈا ہو گیا۔ کبھی بھی یہ وہم نہ پالنا کہ وہ تمہاری ان بچگانہ اور معصومانہ حرکتوں کا شکار ہو جائے گا۔ وہ میرا بیٹا ہے، میرا زیب تم جیسی لڑکیوں کو غاز میں نہیں ڈالتا۔ اور رہی بات تمہاری کریونگ کی، تو یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے۔ وہ اس پر طنز کر رہی تھی، اس کے افسردہ معصوم سے چہرے کو دیکھنے کے باوجود اسے اپنی باتوں کے تیر سے زخمی کر رہی تھی۔ وہ اپنے خشک لبوں کو تر کرتی رہ گئی۔ تم جیسے آوارہ اور آوارہ مزاج لڑکیاں رات کی اس طرح کی ڈیمانڈ کیوں کرتی ہیں؟ میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ اپنی آوارہ حرکتوں کو لگام دو۔ ممانی کی بات سنتے ہوئے اس کی نظریں دانستہ طور پر گیٹ کی جانب اٹھ گئیں، جہاں سے فاریہ اس وقت بے باک لباس میں پارٹی اٹینڈ کرنے کے بعد گھر داخل ہو رہی تھی۔ ممانی بھی اس کی جانب متوجہ ہو گئی، یعنی وہ آوارہ مزاج تھی اور وہاں سے آتی ہوئی فاریہ ان کے لیے دلچسپی کا باعث۔ آخر وہ ان کی اولاد تھی۔ وہ آگے بڑھ کر فاریہ کے چہرے کو نرمی سے دیکھتے ہوئے اس سے بات کر رہی تھی، جبکہ فاریہ کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ ان سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آنسو ٹوٹ کر اس کے چہرے پر بکھرے تھے، پہلے زیب کی باتیں، پھر ممانی جان کی تذلیل اور فاریہ کی قسمت۔ رش زدہ اور افسردہ کرنے کے لیے کون کون سی باتیں نہیں تھیں، ہر ایک بات اسے افسردہ کر رہی تھی۔ وہ سر جھکائے بری طرح رو رہی تھی۔ جھک کر اس نے مانو کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ تم جانتی ہو نا اس وقت میرا دل کس قدر افسردہ ہے؟ تم نے دیکھا تھا زیب نے ممانی جان کے سامنے کیسے مجھے دھتکار دیا، حالانکہ انہیں اندازہ ہونا چاہیے تھا میری تکلیف کا۔ مانو کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ بری طرح رو رہی تھی اور روتے روتے پھر اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی کتاب کو اٹھا لیا۔
بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر وہ اس وقت اپنے ذہن کو منتشر کر لینا چاہتی تھی۔ یہ بات جھوٹ نہیں تھی کہ جہاں زیب ان کا بیٹا تھا، ان کا لاڈلا بیٹا جو ان کی ہر بات مانتا تھا، لیکن یہ بات بھی تو سچ تھی کہ وہ ایسا مرد تھا جس پر وہ اکیلی حق رکھتی ہے، جس کے سامنے وہ ہر ناز نخرے حق کے ساتھ بیان کر سکتی ہے۔ اس کے دل پر براجمان، اس کی دھڑکنوں کا مکین اور اس کی سانسوں میں رہتا ہوا شخص جس کے نام سے منسلک ہونے کے بعد وہ اسے اپنے ہر جذبے پر حاوی کر چکی ہیں۔ اس وقت ساری باتوں کو بھول کر وہ اپنے پسندیدہ ناول میں کھو چکی تھی۔ اپنی سوچوں کا رخ بدلنے کے لیے یہ سب سے اچھا عمل تھا۔ ایک ایک لفظ میں کھوئی ہوئی اس معصوم کسی لڑکی کی نظروں میں ستائش بھر آئی۔ کاش حقیقی زندگی میں موجود شخص بھی ناول کے ہیرو کی طرح ہوتے۔ اللہ پوچھے میری زندگی میں موجود ہیرو سے جسے اپنی بیوی کی پرواہ ہی نہیں، یعنی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا میں درد سے مر رہی ہوں اور وہ لاپرواہ سا شخص اپنی زندگی میں مست ہے۔ ممانی جان کی نظروں سے خوف زدہ اب اگر میرے سامنے آئے گا تو کھڑے کھڑے کہہ دوں گی کہ جا کر ممانی جان کے پلو سے لگ جائیں۔ اتنی بھی گری پڑی نہیں ہوں میں، مسلسل اونچی آواز میں بربراتے ہوئے جیسے خواب و خیال میں سامنے کھڑے جہاں زیب کو زندہ نگلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک افسردہ سی مسکراہٹ کو چہرے پر سجا کر اس نے کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور اٹھ کر کپڑے چینج کرنے چلی گئی۔ آرام دہ شرٹ ٹراؤزر میں وہ اس وقت سونے کے لیے لیٹ رہی تھی جب کمرے کے دروازے پر نہایت ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ دن کے اجالے میں اس کے کمرے میں کوئی نہیں آتا تھا اور اب رات گئی اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ یس پلیز، اس نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ نرمی سے کہہ دیا اور دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تھا۔ آرام دہ شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس، ماتھے پر اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو سجائے، وہ ہاتھ میں آئس کریم تھامے اندر داخل ہوا اور وہ پل بھر کے لیے ساکت رہ گئی۔ اس کے چہرے پر سجی ہوئی مسکراہٹ میں کھو کر وہ نہ جانے کتنی دیر اسے کھوجتی رہی۔ جب وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آ گیا۔ اب جب تک بیوی خود نہیں بتائے گی شوہر کو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ درد سے گزر رہی ہے؟ اس نے بے باکی سے کہہ دیا، یعنی وہ کافی دیر سے اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا اور اس کی ہونے والی بربراہٹ کو اچھی طرح سن چکا تھا۔ وہ بے پناہ سرخ ہو گئی۔ سرخ چہرے کے ساتھ اس نے پلکوں کو جھکا لیا۔ حد ہے بدتمیزی کی، سامنے کھڑے شخص سے کچھ بعید نہیں کہ کچھ بھی کہہ جائے۔ اتنا کچھ کہہ لینے کے بعد اب چہرے پر یہ سرخی جچ نہیں رہی۔ محترمہ اس کے بے پناہ قریب کھڑا تھا، اتنا قریب کہ اس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو مرضیہ کے ذہن پر سوار ہو رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ ابھی چلے جائیں، مجھے آئس کریم نہیں کھانی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹتی اپنی خفت مٹانے لگی تھی جب اس نے نرمی سے اس کا بازو تھام کر اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ آپ محترمہ کے لیے لے کر آیا ہوں تو کھانی تو پڑے گی، اور خبردار آج کے بعد اس حالت میں اگر آئس کریم کھانے کی کوشش بھی کی تو بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ وہ بار بار اس کی حالت ذکر کر کے اسے شرمندہ کر رہا تھا اور وہ بے پناہ شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ خود کو اندر ہی اندر کوستے ہوئے اس نے آہستگی سے منہ کھول کر آئس کریم کا چمچ منہ میں رکھ لیا۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا تھا اور وہ اس وقت اس کے چہرے کو دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ تم جانتی ہو نا، امی کے سامنے ایسی خواہشات کا ذکر کر کے تم اپنے لیے مصیبت مول لے لیتی ہو، تو جب شوہر نامدار سامنے ہو تو ارد گرد دیکھ لیا کرو، اس قدر کھو جانا اچھی بات نہیں ہوتی۔ اس نے ایک بار پھر مسکراتے ہوئے کہہ دیا۔ دائیں جانب داڑھی میں پڑنے والا گڑھا مزید گہرا ہوتا چلا گیا اور وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ سر جھکا گئی۔ اس نے ایک عرصہ اپنے ماں باپ کے درمیان ایسی محبت دیکھی تھی، ایسی محبت کہ اس کا باپ اس کی ماں پر اپنی جان نچھاور کرتا۔ جس وقت وہ پیدا ہوئی اس نے ہوش سنبھالا۔ اس کی ماں کسی شہزادی سے کم نہیں تھی، اس کے گھر میں رہنے والی ملکہ جو اپنے شوہر کے دل پر راج کرتی تھی۔ لیکن پھر اس نے وقت کو بدلتے ہوئے دیکھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ وقت اتنی تیزی سے بدلے گا۔ اس وقت وہ تقریباً 17 برس کی تھی جب اس نے گھر میں جنم لینے والے ہلکے پھلکے جھگڑوں کو نوٹ کیا۔ یہ زندگی میں پہلی مرتبہ تھا جب وہ اپنے ماں باپ کے درمیان ناچاکی اور بدسلوکی کو محسوس کر رہی تھی۔ بابا اب گھر میں اونچی آواز میں بولنے لگے تھے۔ اس کی ماں نے اپنے بھائی کے خلاف جا کر بابا سے نکاح کیا تھا، اور محبت کی اتنی بڑی سزا کسی بھی عورت کے حق میں لکھ دینا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ محبت کبھی بھی مہربان ہوتی ہے
جب محبوب خود آپ کی باہوں میں آ کر سمٹ جائے تو پھر اسے سمیٹ لینے کے بعد سارے زمانے کے سامنے اس کی تذلیل کرنا در حقیقت محبت کی تذلیل ہوتی ہے۔ اور اس کا باپ ہر شام گھر سے نکل جاتا اور پھر رات گئے گھر لوٹتا۔ اس کی ماں بے تابی سے ٹہلتے ہوئے اس کا انتظار کرتی رہتی۔ اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں ٹوٹتا ہوا مان دیکھا تھا۔ خدا بہتر جانتا ہے، یا وہ دل کے جس دل پر بیت رہی ہو کہ پسندیدہ مرد کا بدل جانا کیسا ہوتا ہے، اور باپ کے بدل جانے کے بعد اس نے کبھی کسی مرد پر بھروسہ نہیں کیا۔ اس رات بھی پڑھائی کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن اماں ابھی تک بے تابی سے باہر ٹہل رہی تھیں۔ اس نے کتنی بار کہہ دیا، امی سونے کے لیے لیٹ جائیں، دروازہ کھلا رہے، جب بابا نے آنا ہوا آ جائیں گے۔ اس کا باپ زیادہ پیسے والا آدمی نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ ایک فیکٹری میں مینیجر تھا اور گھر کا گزر بسر بہت اچھے طریقے سے ہو رہا تھا۔ فیکٹری نے انہیں رہنے کے لیے رہائش بھی فراہم کر رکھی تھی، سو زندگی بے حد خوبصورتی کے ساتھ گزر رہی تھی۔ اس کی ماں نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میری گڑیا جا کر سو جائے، تمہارے بابا آتے ہیں، ان سے کھانا پوچھ کر میں بھی سونے کے لیے آ جاؤں گی۔ یہ بھی چند دن پہلے کی بات تھی جب اس کی ماں اس کے کمرے میں شفٹ ہو گئی، حالانکہ اس نے بارہا پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ وہ اب بابا کے کمرے میں کیوں نہیں سوتی، لیکن افسردہ نگاہیں جھکا دیتی، جیسے اپنی آنکھوں میں موجود دکھ کو چھپا لینا چاہتی ہوں۔ اس روز رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس نے گھر میں اٹھنے والے اس شدید جھگڑے کو سنا۔ بابا بری طرح گالیاں دیتے ہوئے اس کی ماں کی تذلیل کر رہے تھے۔ وہ اسے کہہ رہے تھے کہ وہ گندی اور بدکردار عورت ہے جس نے اپنے بھائیوں کی عزت کا احساس نہیں کیا۔ وہ ایسی عورت ہے کہ جس کے ساتھ زندگی گزار کر وہ شدید پچھتاوے کا شکار ہے۔ اس کی ماں دہلتے ہوئے اپنے دل پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی، نہ جانے کتنے آنسو ٹوٹ کر اس کی پلکوں سے گر چکے تھے۔ وقار صاحب، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کمرے میں مرضیہ سو رہی ہے۔ وہ وقار صاحب کی توجہ اپنی بیٹی کی طرف کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ آگے بڑھ کر سختی سے اس کے بازوؤں کو جھنجھوڑ کر رہ گئے۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ میری زندگی سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرے گھر کو خالی کر دو۔ لیکن کیسی ڈھیٹ ہو تم۔ وہ دروازے کی دہلیز سے لگ کر دیکھتی رہی۔ تو میرے گھر کی رونق ہو تانیہ بیگم، جس دن تم اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤ گی اس دن ساری رونق تمہارے ساتھ چلی جائے گی۔ یہ بھی اس کے بابا کے الفاظ تھے جو اس کی ماں کے لیے دہراتے تو وہ سن کر سرشار ہو جاتی تھی۔ وقار صاحب، میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، میں آپ کے در پر ہی رہنا چاہتی ہوں، خدا کے لیے میرے ساتھ یہ رویہ نہ رکھا کریں۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے باپ کے قدموں سے لپٹ گئی، لیکن اس کے باپ نے سختی سے دھتکارتے ہوئے اسے دور دھکیل دیا۔ مرضیہ بھاگتے ہوئے آگے بڑھی تھی اور ماں کو سنبھال لیا۔ بابا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ خاموش ہو جاؤ تم اور سنبھالو اپنی ماں کو۔ یہ جہاں بھی جائے لیکن میری طرف سے یہ آزاد ہے، میں نے آج سے اسے آزاد کر دیا، اسے لے جاؤ یہاں سے۔ اس کی ماں نے دہلتے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ خدا کے لیے وقار صاحب، خدا کے لیے، وہ بری طرح چیختے ہوئے رو رہی تھی۔ بابا، آپ اپنے کمرے میں جائیں، اس نے روتے ہوئے باپ کو دھکیل کر کمرے کی جانب جانے کے لیے کہہ دیا، اور وہ سر جھٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنی ماں کو سہارا دے کر وہ کمرے میں لے آئی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے کچن میں ان کے لیے پانی لے کر گئی۔ اس کا دل اس میں زور سے دھڑک رہا تھا۔ اماں کمزور وجود کے ساتھ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھیں۔ ان چند دنوں نے انہیں بالکل ہی مرجھا جانے پر مجبور کر دیا، اور وہ مرجھاتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی ہر وقت ہنستی کھیلتی ہوئی اماں کی زندگی میں نہ جانے کون سا طوفان جنم لے گیا، اور اس رات کے بعد اس نے ماں کو ہمیشہ کے لیے خاموش ہوتے دیکھا تھا۔ ایک ہی انہوں نے اپنے لبوں پر قفل لگا لیا۔ وہ پوچھ پوچھ کر تھک گئی تھی، انہیں مسکرانے کے لیے کہتی، لیکن وہ خاموشی سے سر جھکا کر بس بے بس نظروں سے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتی رہتی۔ ٹھیک ایک ہفتے کے بعد بابا اسی روٹین کے ساتھ رات کو باہر گئے، لیکن اس روز ان کی واپسی جلدی ہو گئی۔ اس روز وہ اکیلے گھر نہیں آئے تھے، اپنی عمر سے آدھی عمر کی لڑکی کو اپنے ساتھ لے آئے، جس کا بے باک سا وجود اس کے جسم کی رعنائیوں کو ظاہر کر رہا تھا۔ اپنے بالوں کو انگلی سے لپیٹتے اس کے باپ کے ہاتھ کو تھامے وہ اس کے باپ کے پہلو سے لگ کر کھڑی تھی۔ یہ کون ہے وقار صاحب؟ اس کی ماں نے نہ جانے کتنے خدشوں کو اپنی آنکھوں میں سمیٹ کر پوچھا تھا۔
وہ بس دہلیز سے لگ کر اپنے باپ کی آنکھوں میں اٹھتی شوقی کو دیکھتی رہی۔ میری بیوی ہے، میں نے نکاح کر لیا ہے، اب بھلا تم جیسی عورت کے ساتھ اور کتنا رہا جائے؟ سارا مان یقین ٹوٹ گیا، محبت وہیں دم توڑ گئی۔ اس کی ماں چپ چاپ قدم اٹھا کر واپس پلٹ آئی۔ اس عورت نے بالکل اسی طرح اس کی ماں کا تعارف مانگا تھا۔ سمجھ لو یہ عورت مجھ پر مسلط ہے، نہ گھر کو چھوڑ رہی ہے، نہ میری زندگی سے جانے کا نام لے رہی ہے۔ لیکن تم یقین کرو میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ایک ناپسندیدہ چیز کی طرح یہ کونے میں پڑی رہے گی۔ اس کے باپ کی جانب سے دی گئی وضاحت بھی دل کو چیر لینے والی تھی۔ اس نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ بس بہتی ہوئی آنکھوں سے اپنی ماں کی اجڑتی ہوئی زندگی کو دیکھتی رہی۔ اس لڑکی نے شوقی سے اس کے باپ کے سینے سے لپٹتے ہوئے کہہ دیا کہ ہم تب تک یہاں نہیں رہیں گے جب تک یہ عورت اس گھر میں ہے۔ جس روز یہ چلی جائے گی میں اس گھر میں آ جاؤں گی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر اس لڑکی کے چہرے کو نوچ لے، بری طرح اس کے چہرے کو نوچتے ہوئے اس کا گلا دبا دے، اسے کہہ دے کہ یہ گھر اس کی ماں کا گھر ہے جسے اس نے ساری عمر لگا کر سجایا ہے، اور اب کل کی آئی ہوئی لڑکی اسے اس گھر سے جانے کا حکم دے رہی ہے۔ اس کا باپ اسے لے کر واپس چلا گیا، لیکن جاتے جاتے یہ حکم کرنا نہیں بھولا تھا کہ جلد سے جلد تانیہ بیگم کو یہ گھر چھوڑ کر جانا ہوگا۔ نکاح کر لینے کے باوجود اس کا باپ اس کے ساتھ رحم دل رویہ اختیار کرتا، لیکن جو شخص اس کی ماں کے جذبات کا قاتل تھا وہ شخص کو اپنے باپ کی جگہ کھڑا دیکھ کر ہی شرمندگی محسوس کرتی۔ اس رات اس کی ماں بڑی دیر تک روتی رہی، اور پھر کچھ دیر کے بعد اس نے کال کر کے جہاں زیب کو بلایا گیا، جہاں سے پہلے بھی کئی مرتبہ ان کے گھر آیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان کبھی بات چیت نہیں ہوئی، بلکہ جہاں زیب کے تاثرات دیکھ کر اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ جہاں زیب اسے ناپسندیدہ نظروں سے دیکھتا ہے۔ لیکن یہ سچ تھا کہ وہ اس کی ماں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ بھی پاس ہی بیٹھی رہی اپنی ماں کو سہارا دے کر، لیکن پھر کچھ دیر کے بعد اس کی ماں نے جیسے جان بوجھ کر اسے باہر بھیجنے کی کوشش کی تھی۔ تم کچن میں جا کر جہاں زیب کے لیے کھانا بنا دو، ہو سکتا ہے میرا بچہ بھوکا ہو، اور ویسے بھی یہ آج رات اپنی پھپھو کے پاس رکے گا۔ جہاں زیب خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر کچن میں چلی آئی۔ کمرے میں بار بار جھانکتے ہوئے وہ اپنی ماں کو بےتابی سے روتا ہوا دیکھ رہی تھی، جبکہ سامنے بیٹھا نوجوان لڑکا سر جھکائے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی ماں جس شدت سے رو رہی تھی اسے یقین تھا کہ وہ خود پر گزرے ہوئے سارے مصائب اب اس کے سامنے بیان کر رہی ہے۔ جب دل کو سکون نہیں آیا تو وہ آہستگی سے چلتی ہوئی دہلیز سے آ لگی۔ دروازے کی اوٹ پر کھڑی ہو کر وہ سننا چاہتی تھی کہ آخر اس کی ماں اس لڑکے سے کیا کہنا چاہتی ہیں۔ پھپھو جان، میں آپ کو اس بات کی گارنٹی تو نہیں دے سکتا، لیکن میں کوشش کروں گا۔ اس نے بڑے گھمبیر لہجے میں تانیہ بیگم کے ہاتھوں کو تھام کر انہیں تسلی دی تھی۔ مجھے تسلی نہیں چاہیے، مجھے تمہارا وعدہ چاہیے۔ وعدہ کرو کہ تم کل ہی مرضیہ کے ساتھ نکاح کرو گے۔ وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ اس کی ماں اسے اس شخص کے حوالے کرنے کی بات کر رہی تھی۔ اس کا دل لرز اٹھا۔ وہ انجان سا شخص جس کے سر پر وہ زبردستی مسلط کی جا رہی تھی نہایت بے بسی کے عالم میں خاموش بیٹھا تھا۔ کینسر مجھے اندر سے خالی کر چکا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وقار صاحب نے جو قدم اٹھایا ہے انہوں نے بے حد مجبور ہو کر اٹھایا ہے۔ آخر وہ مرد ہیں۔ ڈاکٹر نے مجھے منع کیا ہے کہ میں کسی بھی قسم کا ازدواجی تعلق نہ رکھوں۔ میں یہ راز اپنی بیٹی کے سامنے نہیں کھولنا چاہتی۔ میں تو وقار صاحب کے سامنے بھی یہ سب بیان نہیں کر سکتی۔ میں نہیں چاہتی کہ موت سے پہلے کسی بھی وقت میں وقار صاحب کی آنکھوں میں اپنے لیے ہمدردی یا بے بسی دیکھوں۔ میں انہیں اپنی زندگی میں آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر چپ چاپ مر جانا چاہتی ہوں، اور اپنی بیٹی کو تمہارے ہاتھوں میں سونپ کر۔ وہ بری طرح رو رہی تھی اور سامنے بیٹھے جہاں زیب کی آنکھوں سے بھی لگاتار آنسو گر رہے تھے۔ گھر کی چھت جیسے دھڑام سے اس کے سر پر آ گری، وہیں چیختی ہوئی بیٹھ گئی۔ تانیہ بیگم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ سب کچھ سن چکی تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ نہ جانے کتنی دیر چیختی رہی، اور پھر آگے بڑھ کر بڑی شدت سے ماں کے گلے سے جا لگی۔ امی، خدا کے لیے آپ ایسا نہیں کہہ سکتی۔ امی، یعنی پچھلے کتنے مہینوں سے اس کی ماں کی کمزور اور نحیف بخار میں دیکھتے ہوئے وجود کا راز یہ تھا۔ امی، خدا کے لیے میں کہاں جاؤں گی؟ میرے بارے میں سوچیں۔ اپنی ماں کا چہرہ بے تحاشا چومتے ہوئے وہ ان کے آنسوؤں کو لبوں سے چن رہی تھی۔ عقیدت کے ساتھ ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے ہوئے وہ اس آخری ٹرین کے چھوٹ جانے کی طرح خوفزدہ تھی جس کے بعد وہ ساری زندگی مسافت میں گزار دے گی۔
تانیہ بیگم نے اسے سختی سے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ اس کے چہرے پر جا بجا وہ بوسے دیتے ہوئے وہ خود بھی بے بسی کا شکار تھی۔ بھلا ماں باپ کوئی چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو بے بسی کی حالت میں چھوڑ کر رخصت ہو جائے؟ میری چندا، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی۔ میری جان، خود کو سنبھالو۔ یہ کیسی حقیقت ہے جس سے تمہارا متعارف ہونا بنتا ہے؟ امی، آپ نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ ہم ڈاکٹر کو آپ کی ساری کنڈیشن سے آگاہ کریں گے۔ میں آپ کا علاج کروں گی۔ جہاں زیب بس چپ چاپ اس معصوم سی لڑکی کو روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کا باپ اس کی ماں سے ناراض تھا، لیکن وہ اپنی پھپھو سے بے حد محبت کرتا تھا۔ جب بھی اس کی پھپھو سے بلاتی وہ چپ چاپ ان سے ملنے چلا آتا، ان کے دکھ درد سنتا۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ اپنی پھپھو کے سارے دکھوں کو اپنے وجود میں انڈیل لیتا، ان کی زندگی میں خوشیوں کے وہ رنگ بھر دیتا کہ وہ ساری زندگی مسکراتے ہوئے گزار دیتی۔ اس روز اس نے اپنی پھپھو سے وعدہ کر لیا اور اگلے ہی دن وہ اپنے چند دوستوں اور قاضی صاحب کے ساتھ اس دروازے پر موجود تھا۔ زندگی میں اس کے بعد کیا ہوتا دیکھا جاتا، لیکن اس نے ساری حقیقت سے اپنے باپ یعنی کہ دلدار خان کو بھی آگاہ کر دیا تھا۔ وہ خود بھی اس نکاح میں شامل ہوئے تھے۔ اسے یقین تھا کہ اس کی ماں کبھی بھی اس نکاح کے حق میں نہیں ہوں گی، لہٰذا اس وقت صرف باپ کو اس حقیقت سے متعارف کروانے کے بعد ہی وہ یہ نکاح کرنا چاہتا تھا۔ ایک عرصے کے بعد اپنے بھائی کو اپنی دہلیز پر دیکھ کر تانیہ بیگم تو ان کے قدموں سے لپٹ گئی۔ جب انہوں نے نرمی سے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا، وہ ان کے لیے بہن نہیں بیٹی تھی۔ سارے گواہوں کے سامنے اس کا نکاح مرضیہ سے ہو گیا، اور وہ تو یوں کسی بت کی طرح ساکت سر جھکائے بیٹھی رہی، جیسے اندر سے ٹوٹ کر بکھر گئی ہو، جیسے اس کا سب کچھ نیلام ہو رہا ہو۔ تانیہ بیگم تو اسے جہاں زیب کے ہاتھوں میں سونپ کر اس قدر اطمینان زدہ تھی کہ جیسے ایک کسی بے قرار روح کو ایک عرصے کے بعد قرار بخش دیا گیا ہو۔ ٹھیک نکاح کے ایک ہفتے کے بعد اس رات بھی انہیں شدید بخار تھا۔ وہ رات بھر ان کے پاس ہی رہی۔ دل نہ جانے کیوں اب ڈرنے لگا تھا، ان سے دور جانے سے گھبراتی تھی۔ وہ فجر سے کچھ وقت پہلے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ یہ تقریباً صبح 7 بجے کا وقت تھا جب دروازے پر دستک ہوئی اور وہ بکھلا کر اٹھی۔ سب سے پہلے اس نے ایک نظر آرام سے سوئی ہوئی ماں کو دیکھا تھا اور پھر دروازہ کھولنے چلی گئی۔ دروازے پر زیب کھڑا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا اور وہ ماں کو جگانے کے لیے آگے بڑھی، لیکن ان کا سرد وجود اسے وہیں ساکت کر گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی ماں اتنا جلدی اس کا ساتھ چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ وہ بری طرح روئی، چیخ چیخ کر۔ زیب اسے دلاسا دیتا رہا، لیکن بات دلاسوں سے بڑھ چکی تھی۔ اس نے اپنے سامنے بے بسی کی حالت میں اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھا تھا، اور یہ زخم اس کے دل پر نقش ہو کر رہ گیا۔ زیب کی مدد سے دلدار صاحب نے ان کی تدفین کر دی۔ وہ شام اس گھر میں بہت بھاری تھی۔ شرمندگی کے مارے اس کا باپ بھی دروازے تک آیا۔ شاید اسے یقین نہیں تھا کہ تانیہ بیگم یوں اچانک موت کے حوالے خود کو کرتے ہوئے انہیں ساری زندگی گلٹ میں چھوڑ جائیں گی۔ اس نے دروازے سے باپ کو واپس جانے کا کہہ دیا۔ وہ چیخ چیخ کر روتی رہی۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ اب آ کر ان پر حق جتائے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ اب جوان بیٹی کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، سو وہ اپنی نئی نویلی بیوی کے ساتھ ہی وہاں آ گیا۔ تانیہ بیگم کی موت کے بعد اسے معلوم ہوا تھا کہ تانیہ بیگم کینسر سے گزر رہی تھیں۔ اس واقعے نے انہیں بالکل ہی خاموش کر دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تقدیر انہیں اتنی جلدی مکافات سے متعارف کروا سکتی ہے۔ نکاح کے ایک ہفتے کے بعد ہی انہیں اپنی نئی بیوی کے چونچلوں کے بارے میں بہت اچھی طرح سے آگاہی ہو گئی تھی۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ کوئی تانیہ بیگم کی طرح ان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہیں دوسری طرف ان کی نئی نویلی دلہن کا رویہ مرضیہ کے ساتھ بہت برا تھا۔ وہ اس گھر کا نوکر تصور کرتی، اور بلا کر تنگ آ کر اس رات اس نے روتے ہوئے جہاں زیب کو کال کی تھی اور اسے ساری حقیقت بتا دی۔ اگلے دن ہی وہ ان کے دروازے پر کھڑا تھا۔ میں یہاں مرضیہ کو لینے آیا ہوں، آج سے یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ مرضیہ اپنا سامان پیک کرو، اس نے کھڑے کھڑے ہی حکم دے دیا، جبکہ مرضیہ کا باپ دیوار کی طرح ان کے سامنے حائل ہو گیا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ تمہارے ساتھ جائے گی؟ کس رشتے سے؟ میری بیٹی ہے اور میرے پاس ہی رہے گی، جبکہ اس نے وقار صاحب کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ اب تمہیں خیال آ رہا ہے کہ یہ تمہاری بیٹی ہے؟ تم میری پھپھو کے قاتل ہو۔ تم نے اذیت کے علاوہ انہیں کچھ نہیں دیا، اور رہی بات تمہاری بیٹی کی، تو اس نے پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے نکاح نامہ نکال کر ان کی آنکھوں کے سامنے لہرا دیا۔ پھپھو اپنی زندگی میں اپنی کل کائنات کو میرے حوالے کر گئی، سو
میں اپنی بیوی کو یہاں سے لیے بغیر نہیں جاؤں گا، چاہے مجھے پولیس ہی کیوں نہ بلانی پڑے۔ وقار صاحب حیرت اور بے یقینی کا شکار کھڑے رہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ دانیہ بیگم یوں نے بتائے بغیر اس کا نکاح جہاں زیب سے کر سکتی ہیں۔ حالانکہ ان کے بھائی کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے، لیکن آج ان کا بیٹا سیسا پلائی دیوار کی طرح اپنی بیوی کے مفاد کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ مرضی اپنا بیگ پیک کر لو۔ اس کے باپ نے اسے ملنا چاہا تھا، اسے سمجھانا چاہا کہ وہ اب یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ اس روز اس نے باپ کا ہاتھ نفرت سے جھٹکتے ہوئے جہاں زیب کا ہاتھ تھاما تھا، اس امید کے ساتھ کہ وہ شخص اسے کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اور اس روز وہ جہاں زیب کے گھر آ گئی۔ اس روز ہی مومانی جان کو معلوم ہوا تھا کہ وہ جہاں زیب کے نکاح میں ہے، اور تب سے ہی نفرت کا احساس سلسلہ شروع ہوا کہ بات بات پر اس کی تذلیل کرنا، اسے نیچا دکھانا، طنز کا نشانہ بنانا اور اس کی ماں کی عزت کو داغدار کرنا، یہ سب باتیں ان کی روٹین میں شامل ہو چکی تھیں۔ حالانکہ اس گھر سے آتے ہوئے اس نے کھلے لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے ماموں کے گھر جا رہی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ وہ جہاں زیب کی زندگی پر زبردستی مسلط کر دی گئی ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو اسے اپنے کندھوں پر پڑے ہوئے بوجھ کی طرح اپنی زندگی سے نکال سکتا ہے۔ وہ اس پر زبردستی مسلط نہیں ہوگی۔ وہ گاڑی میں روتے روتے ہوئے اسے ساری حقیقت بتاتی چلی آئی، جبکہ وہ خاموشی سے اسے روتا ہوا دیکھتا رہا۔ جہاں زیب نے کبھی اس پر شوہر ہونے کا حق نہیں جتایا تھا۔ وہ اس کا ہر کام بن کہے کر دیتا، اس کی ہر خواہش کی تکمیل کرتا، لیکن اسے کبھی جہاں زیب کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت نہیں دکھائی دی، بلکہ ہمیشہ ہمدردی کا ایک سایہ لہرایا ہوا دکھائی دیا، اور اسے یقین تھا کہ جہاں زیب صرف اسے ہمدردی کرتا ہے۔ لیکن اس بات کو جاننے کے باوجود بھی وہ اس شخص کو اپنی دھڑکنوں پر قابض کر چکی تھی۔ اس رات وہ دیر تک اس کے سپنے بنتی رہی، اس کا احساس، اس کا خوبصورتی سے اسے منانا اور اسے اپنے قریب کرنا، یہ سب کچھ کاش محبت ہوتا۔ دو آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے برستے چلے گئے، لیکن اس نے خود سے عہد کر لیا تھا وہ کبھی بھی اس شخص پر زبردستی مسلط نہیں ہوگی۔ اسے بھی زندگی گزارنے کا حق ہے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی زندگی میں بے جا مداخلت کرے۔ اگلا دن بھی اس کی طبیعت خراب سی رہی۔ صبح سویرے ناشتہ کرنے کے بعد ہی جہاں زیب آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ وہ ہمیشہ موانی کی غیر موجودگی میں ہی اس کے قریب آتا، اس سے بات چیت کرتا، ورنہ گھر کے اندر کبھی بھی ان دونوں کو بات چیت کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، اور نہ ہی مومانی جان یہ برداشت کر سکتی تھی۔ ان کے لیے اس گھر کی شہزادی صرف فاریہ تھی۔ اس کی محبت میں وہ فاریہ کا ہر آوارہ پن برداشت کر رہی تھی۔ اس کے لہجے کی سختی، اس کا بری طرح پیش آنا، سب کچھ ان کی نظروں سے اوجھل تھا، لیکن ہمیشہ اس معصوم سی لڑکی کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنائے رکھتی۔ اسے یقین تھا کہ فاریہ غلط کاموں میں ملوث ہے۔ اس نے کتنی بار ہی اسے لڑکوں سے بات چیت کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن مما نے جان کے خوف کی وجہ سے وہ خوف رہی۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا جب ممانی جان اسے شاپنگ کے لیے کہہ کر ساتھ لے گئی۔ فاریہ بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ نہ جانے اس روز انہیں کیسے اس پر رحم آیا، جبکہ شاپنگ کرنے کی بجائے وہ سیدھا ہاسپٹل میں گئی تھی۔ فاریہ کو لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے بعد ان کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی، اور اس رات فاریہ کی طبیعت حد سے زیادہ خراب تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ممانی جان نے کسی کو بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ حالانکہ فاریہ کی طبیعت دیکھ کر لگتا تھا کہ اسے فوری طور پر ہاسپٹل لے جانا پڑے گا، لیکن 2 دنوں تک بخار کا کہہ کر انہوں نے فاریہ کے باپ اور بھائی کی آنکھوں میں دھول جھونک کے رکھا، اور جب تک فاریہ کی طبیعت بحال نہیں ہوئی اسے کمرے سے باہر نہیں آنے دیا۔ اس روز اسے یقین ہو گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ حالانکہ جس روز وہ ہاسپٹل اسے ساتھ لے کر گئی تھی، پورا راستہ ہی وہ اس پر غصہ نکالتی چلی آئی، اسے بات بات پر تذلیل کا نشانہ بناتے ہوئے کہتی چلی آئی تھی کہ بی بی، اس گھر کی بہو بننے کے سپنے چھوڑ دو۔ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا جب تم جہاں زیب کے قریب آتی ہو، اسے بات چیت کرنے کی کوشش کرتی ہو، حالانکہ میرے بیٹے کی زندگی میں تم زبردستی مسلط کی گئی ہو۔ بس ہم تمہیں یہاں رہنے کا حق دے رہے ہیں، اتنا کافی ہے۔ فاریہ چپ چاپ اپنے موبائل پر بزی سی رہی۔ وہ نم آنکھوں سے ممانی جان کا چہرہ دیکھتے ہوئے سر جھکا جاتی۔ اس نے بس ایک بار ہی یہ کہنے کی کوشش کی تھی کہ جہاں زیب اس کا شوہر ہے، اس کا اچھا دوست اور ماموں زاد بھی، لیکن ممانی جان کے ہاتھ اس کے بالوں تک پہنچ گئے۔ اس کے بالوں کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے انہوں نے جھٹکتے ہوئے اس کی بات گویا منہ ہی میں دبا دی۔ خبردار، اگر میرے بیٹے کو اپنا شوہر ماننے کی غلطی کی تو
تم نے خود ہی اسے یہ کہہ کر دلاسا دیا تھا کہ وہ جب چاہے تمہیں چھوڑ سکتا ہے اور بہت جلد وہ تمہارے نام سے اپنا نام الگ کر دے گا۔ وہ حیرت سے ممانی جان کو دیکھتی رہی، حالانکہ یہ بات اس کی اور جہاں زیب کے درمیان ہوئی تھی۔ اس بات پر اسے یقین آ گیا کہ ضرور جہاں زیب نے ممانی جان کو اس بات کے متعلق بتایا ہے، ورنہ بھلا انہیں کیسے معلوم ہوتا۔ وہ سارا راستہ خاموشی اختیار کیے بیٹھی رہی۔ اسے ہاں فاریہ کے ساتھ لانا بھی صرف اور صرف دلدار صاحب کی آنکھوں میں دھول جھونکنا تھا، کیونکہ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ اسے بھی اپنی بیٹی کی طرح ساتھ لے آئی ہیں۔ لیکن یہاں اس کی حیثیت کسی ملازمہ سے کم نہیں تھی۔ اس روز وہ بے حد دل برداشتہ ہوئی۔ اس نے جہاں زیب کے ساتھ بات چیت بھی کی تھی، اگر وہ بات کرنے کی کوشش بھی کرتا تو وہ بدگمان ہو کر منہ پھیر لیتی۔ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس شخص کے ساتھ کوئی بھی تعلق رکھے، اور یوں نہ جانے کتنے ہفتے بیت گئے خود پر جبر کرتے ہوئے وہ شخص کو دیکھے بغیر ایک دن ہی گزارتی تھی، اور اب اس کے آنے پر چپ چاپ اپنے کمرے میں چھپ جاتی، جبکہ جہاں زیب بھی اس کی حرکت بخوبی نوٹ کر چکا تھا اور وہ غصے میں تلملاتا ہوا اپنے نظر انداز کیے جانے پر ضبط کر رہا تھا۔ لیکن اس رات مسلسل اس کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور مجبوراً وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت اس کے قدموں کا رخ مرضیہ کے کمرے کی جانب تھا۔ وہ تفصیلی طور پر اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ آخر وہ کس چیز کی اکڑ اور مغروری دکھا رہی ہے؟ کمرے میں وہ بغیر دستک دیے ہی داخل ہوا، ڈھیلے ڈھالے آرام دہ لباس میں۔ ہوا آئینے کے سامنے کھڑی بال سلجھا رہی تھی۔ اترا ہوا چہرہ، بے سکون سی آنکھیں اور اس کی مکمل توجہ اپنے عکس پر تھی۔ نہ جانے اس بے نام سے عکس میں وہ کیا تلاش کر رہی تھی، جبکہ پیچھے کھڑے زیب کا عکس دیکھ کر وہ چونک کر پلٹی اور اس کے سینے سے ٹکرا گئی، جبکہ زیب نے سختی سے اس کے بازو کو جھنجھوڑتے ہوئے اسے خود سے دور کیا۔ آج کل کیا ڈرامے چل رہے ہیں تمہارے؟ مجھے نظر انداز کر رہی ہو، میں بات کرتا ہوں تو منہ پھیر لیتی ہو، میں ملنے کی کوشش کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتی۔ کس بات کی اکڑ آ گئی ہے تم میں؟ نہ جانے وہ اپنے نظر انداز کیے جانے پر اتنا غصہ کیوں ہو رہا تھا، جو اس کا منہ دبوچتے ہوئے دھاڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس نے جہاں زیب کو خود سے دور دھکیل دیا۔ کیونکہ میں اس ہمدردی بھرے رشتے کے سہارے اور نہیں جینا چاہتی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ نے کس مجبوری میں آ کر مجھے اپنایا ہے۔ جلد سے جلد مجھے چھوڑ دیں گے تو پھر میری آنکھوں میں ان حسین خوابوں کو بننے کا کیا مقصد ہے؟ وہ رو پڑی تھی اور جہاں اسے دکھ سے دیکھ رہا تھا۔ آج تک اس نے اس کی ہر خواہش کی تکمیل کی تھی، اسے ہمیشہ محبت سے خود پر مقدم رکھا، اور آج وہ لڑکی یہ صلہ دے رہی تھی، ان کے رشتے کو ایک بے نام سی ڈور کہہ رہی تھی، یعنی وہ اس کی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ تم یہ سمجھتی ہو کہ ہمارا رشتہ میری نظروں میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ میں جب چاہوں اسے جھٹلا سکتا ہوں، یعنی تمہیں اپنے اور میرے رشتے کے درمیان شک ہے؟ تو چلو آج میں تمہارے سارے شک دور کر دیتا ہوں۔ آج میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں کہ تم میری بیوی ہو، میں تم پر کتنا حق رکھتا ہوں۔ اس کے بعد تمہارے پاس کوئی گنجائش نہیں بچے گی کہ تم اسے جھٹلا پاؤ۔ اسے کمر سے تھامتے ہوئے جہاں زیب نے پہلی بار اتنا قریب کر لیا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں، اور پھر شدت سے اس کی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا اور جھکتا چلا گیا۔ اس کی سانسوں کی شدت، اس کا تڑپنا مچلنا، سب کچھ فراموش کرتے ہوئے اس پر حاوی ہوتا چلا جا رہا تھا، جبکہ بحال ہوتی سانسوں کے ساتھ مرضیہ اسے حیرت زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں کچھ خوف اتر آیا۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے زیب، پلیز۔ اس نے جہاں زیب کے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ نہیں، تم میری بیوی ہو اور یہ میرا حق ہے، تو مجھے اپنے حق سے دور نہیں رکھ سکتی۔ وہ جھکتے اسے بازو میں اٹھا چکا تھا اور پھر اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے ڈور کو لاک کر دیا۔ اس روز وہ اس پر حاوی ہوا، اتنی شدت کے ساتھ کہ دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے سینے میں دھڑکنے لگیں۔ اس کے چہرے پر جا بجا اپنے نشانات چھوڑ کر وہ اس کے جسم کو اپنی ملکیت بنا رہا تھا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی محبت میں قطرہ قطرہ ڈوبتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے چاہا تھا کہ وہ خود کو باز رکھے، اسے خود سے دور رکھے۔ جائز رشتے کا اثر تھا، یہ وقت کا تقاضا جب وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہوتے چلے گئے، اور وہ رات ان کے ملن کی رات تھی، ایک ایسی رات جس نے ان دونوں کے رشتے کو مضبوط دیوار بنا دیا۔ اگلی صبح وہ خود سے بھی نظریں چرائے پھرتی رہی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ پل بھر میں وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی کیوں ہو گئے، اور زیب جس کی تپش دیتی ہوئی نظریں اسے اپنے گھیرے میں لیے رکھتی، وہ بھی عجیب سی شرمندگی کا شکار تھا۔ یعنی جو کچھ بے خودی میں ہوا، اب وہ دونوں اس بات پر حیران تھے
لیکن اس نے طے کر لیا کہ وہ دوبارہ جہاں زیب کے قریب نہیں جائے گی۔ اس میں شک کرنے کی تو گنجائش ہی نہیں کر سکتی۔ جہاں زیب شاید ناراضگی کا بھی شکار تھا، لیکن اس نے خود پر ہزاروں پہرے بٹھا لیے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مومانی کو اس بات کی بھنک بھی پڑے۔ یوں ایک بار پھر ان دونوں نے اپنی اپنی راہوں کو دور کر لیا۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا۔ ان دونوں کے ملن کو نہ جانے کتنے ہفتے گزر چکے تھے۔ اس روز وہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی، جبکہ فریج سے دودھ نکالتے ہوئے ختیجہ بیگم اس کی جانب پشت کیے ہوئے تھی، جب ایک شدید اکائی نے اسے کچن سے باہر جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر گئی۔ چند دنوں سے کھانے کی خوشبو اس کا جی متلانے لگی تھی۔ ختیجہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا اور ان کے دماغ میں جو کچھ آیا تھا اس بات کی تصدیق کے لیے وہ اس کے کمرے تک دوڑتی چلی گئی اور وہاں جا کر اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے گردن سے دبوچ لیا تھا۔ تم الٹیاں کیوں کر رہی ہو؟ وہ خوف کا شکار تھی۔ میں نہیں جانتی مومانی جان۔ اس کے چہرے پر زردیاں پھیلی ہوئی تھی۔ چلو ابھی اور اسی وقت ڈاکٹر کے پاس۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر تمہیں ہو کیا رہا ہے۔ مجھ سے بازو سے گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک لے کر آئی۔ وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ نہ ہی زیب گھر پر تھا اور نہ ہی اس کے ماموں جان۔ وہ اس روز بھی اسی ہاسپٹل میں آئی جس ہاسپٹل میں مومانی جان فاریہ کو لے کر آئی تھی۔ اسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس اسے بٹھاتے انہوں نے کہا تھا وہ اس کا تفصیلی جائزہ لیں، اور کچھ ٹیسٹ لینے کے بعد ڈاکٹر نے اس کے سر پر گویا بم پھوڑ دیا۔ آپ کی بہو پریگننٹ ہے۔ ان کے پیٹ میں چند ہفتوں کا حمل ہے۔ اور ختیجہ بیگم تو دھک سے رہ گئی۔ ڈاکٹر کے سامنے ہی انہوں نے اس کا چہرہ بری طرح سے دبوچ لیا تھا۔ باہر کا موسم ابر آلود تھا اور اس کی آنکھیں بھی بادلوں کے ساتھ ہی بہہ رہی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس بدکردار لڑکی نے میرے شوہر کے منہ پر کالک مل لی ہے۔ ابھی اور اسی وقت اس کے پیٹ میں پلنے والی اس گندگی کے لیے کوئی دوا دے۔ ڈاکٹر رومانہ کے ساتھ ان کے بڑے گہرے تعلقات تھے۔ ان کی بات سن کر وہ حیرت اور بے یقینی کا شکار کھڑی رہی۔ مومانی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ بچہ میرا اور زیب کا ہے۔ اور ختیجہ بیگم کے سخت تھپڑ نے اس کی بولتی بند کروا دی۔ خبردار، اگر میرے بیٹے پر الزام لگانے کی کوشش کی تو تمہارا صرف اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، وہ تمہیں منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد اسے زبردستی وہیں بٹھا کر انہوں نے ڈاکٹر رومانہ سے لین دین طے کر لیا۔ میں گھر فون کر کے کہہ دوں گی کہ خراب موسم کی وجہ سے میں اپنی عزیزہ کے پاس رکنے والی ہوں، اور یہ بھی میرے ساتھ ہی ہوگی، اور راتوں رات اس کے پیٹ سے ہی گند باہر نکالیں۔ ڈاکٹر رومانہ بھی اس کے ساتھ ہی ملی ہوئی تھی۔ بے فکر ہو، حمل ابھی صرف چند ہفتوں کا ہے، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ میں ابھی انجیکشن لگاتی ہوں اور اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر رومانہ نے نرمی سے ختیجہ بیگم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی، جبکہ وہ روتے ہوئے مدد کی درخواست کر رہی تھی۔ ایسے مت کہنے مومانی جان، یہ میرا بچہ ہے، میرا اور زیب کا بچہ۔ لیکن مومانی جان تو آج اس پر رحم کرنے کی موڈ میں نہیں تھی۔ اس کا لباس اتروا کر اسے چینج کروا دیا گیا، اسے کمرے میں منتقل کر دیا گیا اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ وہ کچھ ہی دیر تک کمرے میں آتی ہیں۔ اس کے بعد ہی اسے انجیکشن دے کر اپنا کام شروع کریں گی۔ وہ بے حد خوف زدہ تھی۔ ختیجہ بیگم اس پر مسلسل نظر رکھے ہوئی تھی۔ بہلتے ہوئے دل کے ساتھ اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ یہ چاہے غلطی میں صحیح، لیکن اس کی جائز اولاد ہے، اس کی اور زیب کی اولاد۔ دل نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے آگاہ کیا تھا۔ آنے والا خطرہ اس کے سامنے تھا اور بے اختیاری وہ بیڈ سے اترتے ہوئے ختیجہ بیگم کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار دلیری سے ہاتھ اٹھا کر ختیجہ بیگم کو دور دھکیل دیا اور وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ اس نے پیچھے ختیجہ بیگم کی آوازوں کو سنا تھا، اپنے پیچھے بھاگتے ہوئے لوگوں کو، لیکن وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ باہر بارش اپنے زور پر تھی۔ اس کے بکھرے بال کھلی شرٹ میں نمایاں وجود جو بارش کے باعث بھیگ چکا تھا۔ وہ بس سڑک پر بھاگتی چلی گئی۔ اندھیرا پھیل چکا تھا اور پھر بھاگتے بھاگتے وہ رکشے میں جا بیٹھی۔ اسے ماموں کے گھر کا ایڈریس یاد تھا۔ اپنی جان بچا کر وہ نکلی اور ختیجہ بیگم بھی پیچھے سے ہی نکل آئی تھی۔ وہ اس سے پہلے وہاں پہنچنا چاہتی تھی، لیکن جس وقت وہ رکشے سے اتر رہی تھی اسی وقت وہ ٹیکسی بھی وہاں آ کر رکی اور ختیجہ بیگم باہر نکلی۔ جب ان کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر وہ گھر کے اندر جانب بھاگی۔ اس نے چیختے ہوئے زیب کو بلانا شروع کیا تھا اور وہ جو گھر کے اندر بےتابی سے ٹہلتے ہوئے اس کا انتظار کر رہا تھا، اس کی آواز سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دلدار خان بھی وہاں موجود تھے اور فاریہ بھی بے چین سی تھی۔ شاید وہ لوگ اندازہ نہیں لگا پا رہے تھے کہ اس برستی ہوئے بارش میں وہ دونوں کہاں چلی گئی ہیں۔ وہ بھاگتی ہوئے آئی جہاں زیب نے اسے اس حالت میں بھاگتے ہوئے دیکھا تھا
اور پھر آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بری طرح چیخ رہی تھی اور ختیجہ بیگم تو دروازے میں ہی کھڑی کی کھڑی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ جہاں زیب کو سب کچھ بتاتی، ختیجہ بیگم نے مداخلت کی۔ یہ لڑکی اپنے پیٹ میں کسی اور کی اولاد پال رہی ہے اور اسے جہاں زیب کا نام دے رہی ہے۔ اس نے اپنی ماں کی طرح بد کرداری دکھائی۔ نمک حرام! اب جب میں چیک اپ کروانے کے لیے گئی تو مجھ پر الزام لگاتے وہاں سے بھاگ گئے، جبکہ وہ بری طرح رو پڑی تھی۔ روتے روتے وہ جہاں زیب کے قدموں سے لپٹ گئی۔ میں بد کردار نہیں ہوں، یہ آپ کا بچہ ہے، آپ کا اور میرا۔ پھولی سانسوں، دھڑکتے ہوئے دل اور بھیگے ہوئے وجود کے ساتھ اس نے جہاں زیب کے سامنے ساری کہانی دہرا دی، اور وہ بے یقین سے اپنی ماں کو دیکھتے رہے جو کہ انہوں نے اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا تھا۔ یہ میرا بچہ ہے اور خبردار، آج کے بعد کسی نے میری بیوی اور بچے کی طرف انگلی کرنے کی کوشش کی۔ رہی بات ناجائز کی تو ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ یہ رخصتی، یہ تو سماج کا بنایا ہوا کھیل ہے۔ خدیجہ بیگم چیخ پڑی تھی۔ یہ لڑکی تمہیں بیوقوف بنا رہی ہے۔ کیا تم اس کی ماں؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کر پاتی جب دلدار خان کے تھپڑ نے ان کی بولتی بند کر دی۔ خبردار، اگر میری بہن کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو جب تمہارا بیٹا کہہ رہا ہے یہ اولاد اس کی ہے تو تمہیں اسے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے بھی مرضیہ میرے گھر کی بہو ہے۔ فاریہ فوراً منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ویسے بھی اسے اس ڈرامے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ بابا اگلے 2 دنوں کے اندر اندر میری رخصتی کا انتظام کریں۔ حکم دیتے ہوئے اسے اپنے کمرے میں لے کر گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کا لباس چینج کیا اور بار بار اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اسے اپنے ساتھ کا یقین دلا رہا تھا، جبکہ وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ اس رات اس نے جہاں زیب کو اپنے کمرے سے باہر نہیں جانے دیا۔ 2 دنوں کے اندر اندر ہی دلدار خان نے ایک تقریب منعقد کی اور باقاعدہ ان دونوں کی رخصتی کا اعلان کر دیا۔ عروسی جوڑے میں ملبوس اس روز وہ سج کر اس کے کمرے میں شفٹ ہوئی تھی۔ سجے ہوئے کمرے میں بیڈ پر بیٹھ کر وہ دھڑکتے ہوئے دل سے جہاں زیب کا انتظار کر رہی تھی۔ سارے وسوسے جھاگ کی طرح بیٹھ گئے، سارے خدشے خود بخود ختم ہو گئے۔ اس شخص نے اسے اپنا لیا تھا، اپنی اولاد سمیت بھری محفل میں اس کے کردار کی گواہی دے دی۔ وہ شخص اس کے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں تھا۔ ختیجہ بیگم نے خاموشی اختیار کر لی۔ شاید انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ اب اگر وہ بات کو کھولیں گی تو فاریہ کے سارے کالے کرتوت سامنے آ جائیں گے، کیونکہ اگر اس مسئلے کی تفتیش ہوتی تو ڈاکٹر رومانہ کا بھی نام آتا، اور ڈاکٹر رومانہ اگر اگل دیتی کہ اس سے پہلے فاریہ کا ابارشن کر چکی ہیں تو ان کی عزت مٹی میں مل جاتی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جو اپنے کردار پر خود سے منسلک لوگوں کے کردار پر نظر نہیں رکھتے، لیکن ہماری زندگی میں تانگ جہاں کرنا ان کا اولین فریضہ ہوتا ہے اور وہ اسے بخوبی انجام دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے نمٹنے کے لیے خدا اگر موضوعاتی طور پر کوئی مرد فراہم کرے جو آپ کی حفاظت پر مامور ہو تو اسے ساری زندگی سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھے۔ زیب اس کے سامنے بیٹھا اس کے دل کا اس چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے خود ہاتھ بڑھا کر زیب کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ میں جس قدر خدا کا شکر ادا کروں کم ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ لیکن مجھے اندیشہ ہے آپ بابا کی طرح بدل تو نہیں جائیں گے، وہ معصومیت سے اس کا چہرہ دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی، جبکہ زیب اس کے لبوں کو ہلتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ مدہوش ہو کر ایک خمار سا اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ اب اسے کیا بتاتا کہ اس کے لیے سراپا عشق ہے۔ اس نے جب اسے پہلی بار دیکھا ہے تب سے محبت اسے بری طرح اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ اب اسے کیا بتاتا کہ وہ اس کے بغیر سانس لینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ میں آج ابھی اور اسی وقت خدا کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی تمہارے لیے بدلوں تو مر جاؤں، اس نے کہہ دیا اور وہ تڑپتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی۔ پھر یہ بے رخی اور ہمدردی کی لہر کس لیے؟ کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ تم کسی اور میں انوالو ہو۔ فاریہ مجھے اکثر کہا کرتی تھی کہ میں تمہاری زندگی میں زبردستی شامل ہوا ہوں، اور وہ حیرت سے زیب کا چہرہ دیکھتی رہی۔ یہ بات پپو نے بارہا اسے کہی تھی، یعنی اس کے گھر والے ہی ان دونوں کے درمیان درار ڈالنے والے تھے، لیکن خدا نے ان دونوں کی محبت کو قائم رکھا۔ باخدا میری زندگی میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں، اور نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ آپ میری زندگی کا وہ سرمایہ ہے جسے کھو کر میرے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اتنے حسین اعتراف پر وہ نرمی سے اس کے لبوں پر جھکتا چلا گیا۔ آج وہ اسے چھو رہا تھا، صرف محبت کے ساتھ، صرف اپنائیت کے ساتھ، صرف اس احساس کے ساتھ کہ وہ اس کی جائز بیوی ہے۔ وہ اپنا حق وصول کرتے ہوئے اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگو رہا تھا، اور وہ قطرہ قطرہ بھیگتی چلی جا رہی تھی۔ قسمت دور کھڑی مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ کر رخ موڑ گئی،
کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ ان دونوں کو بری نظر چھو کر گزرے۔ کھڑکی سے پار ٹمٹماتے ہوئے چاند نے مسکرا کر ستاروں کو مبارکباد دی تھی۔ ایک اور ملن مکمل ہوا، ایک اور کہانی اپنے انجام کو پہنچی۔ کاتب تقدیر نے ان دونوں کی تقدیر میں ایک دوسرے کو لکھ کر انہیں مکمل کر دیا تھا، اور خدا کے فیصلوں پر یقین لانے والوں کے ساتھ وہ ایسا ہی کرتا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔ وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو کیسے سمیٹنا ہے۔ اسے اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ بکھر کر ٹوٹ رہے ہوں تو کون سا وجود آپ کو سمیٹ کر مکمل کر دے گا۔ تو وہ اس وجود کو آپ کے قریب لے آتا ہے، ایک معجزے کی طرح۔